حیا، حیا کدھر ہو؟ وہ لابی میں اویسا آئینے کے سامنے کھڑی ماتھے پہ ٹیکا درست کر رہی تھی جب فاطمہ بیگم اسے پکارتی آئیں۔ ہر طرف کہما کہمی تھی، ایک ناقابل فہم شور سا مچا تھا۔ مہندی کا فنکشن باہر شروع ہو چکا تھا، سب باہر جانے کی جلدی مچائے ادھر ادھر بھاگ رہے تھے اور وہ ابھی تک وہیں کھڑی تھی۔ کیا ہوا اماں؟ وہ ٹیکے کے ساتھ الجھی ہوئی تھی جو ماتھے پہ سیٹ ہو کر ہی نہیں دے رہا تھا۔ سونے کا گول سکے کی شکل کا ٹیکا جس کے نیچے ایک سرخ روبی لٹک رہا تھا بار بار ادھر ادھر جھول جاتا۔ ٹیکے کو ٹھیک کرتے ہوئے مسلسل اس کی کلائیوں میں بھری چوڑیاں کھنک رہی تھیں۔ جلدی آؤ، تمہارے ابا بلا رہے ہیں، کسی سے ملوانا ہے تمہیں۔ ان کی آواز میں خوشی کی رمق محسوس کر کے وہ چونک کر ان کو دیکھنے لگی۔ نفیس سی سلک کی ساڑی اور ڈائمنڈز پہنے وہ خاصی باوقار اور خوش لگ رہی تھی۔ اس کی انگلیوں نے ٹیکا چھوڑ دیا، دل زور سے دھڑکا۔ کیا پھپھو آ گئی تھی اور ان کا مغرور بیٹا بھی؟ کدھر ہے ابا؟ وہ دھک دھک کرتے دل کے ساتھ ان کے پیچھے باہر نکلی۔ گیٹ کے قریب سلیمان کھڑے دکھائی دے رہے تھے۔ ان کے ساتھ ایک خوبرو سا لڑکا کھڑا تھا جس کے شانے پہ ہاتھ رکھے وہ کچھ کہہ رہے تھے۔ سامنے خاصے باوقار سے سوٹ میں ملبوس ایک صاحب اور ایک ڈیسنٹ سی خاتون تھی۔ وہ دونوں پہلوؤں سے لہنگا ذرا سا اٹھائے ہوئے ان کے قریب آئی۔ یہ حیا ہے میری بیٹی۔ سلیمان صاحب نے مسکرا کر اسے شانوں سے تھاما۔ السلام علیکم۔ اس نے سر کو جنبش دیتے ہوئے مدھم سا سلام کیا۔ وعلیکم السلام بیٹا۔ وہ تینوں دلچسپی سے اسے دیکھنے لگے۔ اس نے ڈل گولڈن لہنگا اور کامدار بلاؤز پہن رکھا تھا۔ بلاؤز کی آستین آدھی سے بھی چھوٹی تھی اور ان سے نکلتے اس کے دودھیا بازو سنہرے موتیوں کی شعاؤں میں سنہرے دکھ رہے تھے۔ بھاری کامدار دوپٹہ اس نے گردن میں ڈال رکھا تھا۔ بال ہمیشہ کی طرح سیدھے کر کے کمر پہ گرا رکھے تھے۔ ٹیکے کے ساتھ کے سنہرے جھمکے کانوں سے لٹک رہے تھے اور ملائی سے بنا چہرہ ہلکے سے سنگھار سے مزید دلکش لگ رہا تھا۔ اس نے کاجل سے لبریز پلکیں اٹھائیں۔ وہ تینوں ستائشی نگاہوں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ اور حیا، یہ میرے دوست ہیں عمیر لغاری، یہ منہاس بھابھی ہیں اور یہ ان کے صاحبزادے ہیں ولید۔ اس کے دل پر ایک بوجھ سا آ گرا، آنکھوں میں بے اختیار نمکین پانی بھر آیا جسے اس نے اندر اتار لیا۔ نائس ٹو میٹ یو۔ وہ مہمان آنے لگے ہیں، میں پھول کی پتیاں ادھر رکھ آئی تھی، سب مجھے ڈھونڈ رہے ہوں گے تو میں… ہاں ہاں تم جاؤ، انجوائے کرو۔ سلمان صاحب نے آہستگی سے اس کے شانوں سے ہاتھ ہٹایا۔ وہ معذرت خوانا مسکراتی گیٹ کی جانب بڑھ گئی۔ باہر آ کر اس نے بے اختیار آنکھوں کے بھیگے کوشے صاف کیے اور ایک نظر پلٹ کر ان کو دیکھا، پھر سر جھٹک کر آگے بڑھ گئی۔ ان کے گھر کے ساتھ خالی پلاٹ میں شامیانے لگا کر مہندی کا فنکشن ارینج کیا گیا تھا۔ مہندیاں دونوں گھرانوں کی الگ الگ تھیں۔ گیندے کے پھولوں اور موتیوں کی لڑیوں سے ہر کونا سجا تھا۔ روشنیوں کی ایک باہر سے اتری ہوئی تھی۔ تقریب سیگریٹڈ تھی، مرد الگ، عورتیں الگ۔ ہاں، عورتوں والی طرف خاندان کے مردوں کا آنا جانا لگا تھا۔ میوزک سسٹم کے ساتھ ڈی جے بیٹھا تھا اور مووی میکر کیمرہ لیے پھر رہا تھا۔ ارم بھی سلور کامدار لہنگے میں ادھر ادھر گھوم رہی تھی۔ وہاں ڈی جے، مووی والے اور ریفریشمنٹ سرو کرتے ویٹرز باہر کے مرد تھے، مگر آج تو شادی کا ایک فنکشن تھا، پھر سر ڈھکنے کی پابندی کیسی ہوتی؟ شادیوں پہ تو خیر ہوتی ہے نا۔ حیا، ڈانس شروع کریں؟ ارم اپنا لہنگا سنبھالتی اس کے پاس آئی۔ داور بھائی پہ سارے ارمان نکال کر تمام رسمیں کر کے ان کو مردانے میں بھیج دیا گیا تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، تم گانا لگواؤ۔ اور یہ کون ہے؟ وہ مصروف انداز میں ارم سے بولتی لہجہ بر کو چونکی۔ سامنے والی کرسیوں کی قطار کے ساتھ ایک لڑکی کھڑی ایک کرسی پہ بیٹھی خاتون سے جھک کر مل رہی تھی۔ اس نے سیاہ بایا اور اوپر اسٹور لے رکھی تھی۔ وہ عورتوں کا فنکشن تھا، پھر بھی عجیب بات ہے کہ اس لڑکی نے انگلیوں سے نقاب تھام رکھا تھا۔ اس کی آنکھیں اور ماتھے کا کچھ حصہ نقاب سے جھلک رہا تھا۔ اس کی آنکھیں بہت خوبصورت تھیں،
وہ جیسے مسکراتے ہوئے ان خاتون سے کچھ کہہ رہی تھی۔ کون؟ ارم نے پلٹ کر دیکھا، پھر گہری سانس لے کر واپس مڑی۔ یہ ایلین ہے۔ کون؟ حیا نے حیرت سے کہا۔ ایلین؟ ارے بھائی شہلا بھابی ہیں یہ، پوری دنیا سے الگ ان کی 1.5 انچ کی مسجد ہوتی ہے، بس توجہ کھینچنے کے لیے فنکشنز پر بھی عبایا نقاب میں ملتی ہیں۔ اب پوچھو بھلا عورتوں کے فنکشن میں کس سے پردہ کر رہی ہیں؟ ہاں واقعی عجیب ہیں یہ بھی، اس نے شانے اچکائے۔ وہ ان کے ایک سیکنڈ کزن کی وائف تھی اور سال بھر پہلے ہی شادی ہوئی تھی۔ ڈی جے نے گانا سیٹ کر دیا تھا، خوب شور ہنگامہ شروع ہو گیا۔ انہوں نے مووی والے کو ڈانس کی مووی بنانے سے منع کر دیا اور پھر اپنی مہارت سے تیار کردہ رقص شروع کیا۔ ایک سنہری پری لگ رہی تھی تو دوسری چاندی کی۔ جب پاؤں دھوپ گئے اور خوب تالیاں بجیں تو وہ ہنستے ہوئے واپس کرسیوں کی طرف آئیں۔ السلام علیکم شہلا بھابی۔ وہ لڑکی بھی اسی میز پہ موجود تھی۔ مہوش، سہرش اور ثنا بھی اپنی امی کے ساتھ وہیں تھی۔ ارم نے فوراً سلام کیا، حیا نے بھی پیروی کی۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو تم دونوں؟ وہ مسکرا کر خوش دلی سے ملی۔ ایک ہاتھ کی 2 انگلیوں سے اس نے ابھی تک سیاہ نقاب تھام رکھا تھا۔ بالکل ٹھیک شہلا بھابی، نقاب اتار دے، ادھر کون ہے؟ شہلا نے جواباً مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا، مگر نقاب اسی طرح پکڑے رکھا۔ ماشاءاللہ تم دونوں بہت پیاری لگ رہی ہو۔ وہ بات کرتے کرتے ذرا سی ترچھی ہو گئی۔ حیا نے حیرت سے دیکھا، شاید اس طرف مووی والا فلم بنا رہا تھا اسی لیے۔ عجیب عورت ہے، اتنی بھی کیا بے اعتباری، ہماری فیملی مووی ہے، ہم کون سا باہر کسی کو دکھائیں گے؟ حیا بڑبڑائی، پھر وہ جلد ہی معذرت کر کے وہاں سے چلی آئی۔ اس میز پہ آفتہ چچی بھی تو بیٹھی تھی اور کل ان کی باتیں سن لینے کے بعد اتنی مرافقت اس میں نہیں تھی کہ وہ آفتہ چچی اور سائمہ تائی سے ہنس ہنس کر باتیں کر سکتی۔ اماں جانے کدھر تھی؟ کسی سے پوچھے کہ سبین پھپھو آئی ہیں یا نہیں اور آئیں گی یا نہیں۔ کافی دیر ششو پنچ میں مبتلا رہی، پھر گھر چلی آئی اور لاؤنج میں ٹیلی فون اسٹینڈ کے ساتھ رکھی ڈائری اٹھائی۔ رقص کے باعث پاؤں درد کرنے لگے تھے۔ وہ صوفے پر دھم سے گری، ایک ہاتھ سے گولڈن ہائی ہیلز کے سٹیپس کھول کر انہیں اتارا اور ننگے پاؤں ٹھنڈے ماربل کے فرش پہ رکھ دیے۔ ساتھ ہی وہ ڈائری کے صفحات پلٹتی سبین پھپھو کا نمبر تلاش کر رہی تھی۔ اس نے کبھی ان کو یوں فون نہیں کیا تھا، مگر آج وہ دل کے ہاتھوں ہار گئی تھی۔ ترکی کا وہ نمبر مل ہی گیا۔ اس نے ریسیور اٹھایا اور نمبر ڈائل کیا۔ گھنٹی جانے لگی تھی، اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ 5ویں گھنٹی پہ فون اٹھا لیا گیا۔ ہیلو، بھاری مردانہ آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ السلام علیکم، اس نے خشک لبوں پہ زبان پھیری۔ جواباً وہ کسی انجان زبان میں کچھ بولا۔ میں پاکستان سے بات کر رہی ہوں۔ وہ گڑبڑا کر انگریزی میں بتانے لگی۔ پاکستان سے کون؟ اب کہ وہ انگریزی میں پوچھ رہا تھا، اس کی آنکھوں میں پانی بھرنے لگا۔ میں سبین سکندر کی بھتیجی ہوں، پلیز ان کو فون دے دیں، وہ جواہر تک گئی ہیں، کوئی میسیج ہے تو بتا دیں۔ وہ مصروف سے انداز میں کہہ رہا تھا۔ اب یہ جواہر کیا تھا، اسے کچھ اندازہ نہ تھا۔ وہ سبین پھپھو نے پاکستان نہیں آنا کیا؟ داور بھائی کی شادی پر؟ نہیں، وہ بیزی ہیں، شاید وہ فون رکھنے ہی لگا تاکہ وہ کہہ اٹھی، آپ کون؟ ان کا بیٹا جہان۔ کھٹ سے فون رکھ دیا گیا۔ اس نے بھیگی آنکھوں سے ریسیور کو دیکھا اور پھر زور سے اسے کریڈر پہ پٹکا۔ بے اختیار امردائے آنسو صاف کرتی وہ جھک کر سینڈل پہننے لگی۔ آنسو نے آنکھوں کا میک اپ ذرا سا خراب کر دیا تھا۔ وہ اسے پھر سے ٹھیک کر کے کچھ دیر بعد باہر آئی تو گیٹ کی طرف سے ظفر چلا آ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں سفید ارد کھلے گلابوں کا بوکے تھا۔ وہ بے اختیار ٹھٹک کر رکی، پھر لہنگا سنبھالتی برآمدے کے زینے میں اتر آئی۔ یہ کیا ہے ظفر؟ او تسی اتھے ہو، یہ کوریئر والے نے دیا ہے تواڈے لئی۔ ظفر نے گلدستہ اور ایک بند لفافہ اس کی طرف بڑھایا۔ وہ پچھلے 7 سال سے تایا فرقان کا ملازم تھا۔ وہ گاؤں سے اسے لے کر آئے تھے۔ جب آیا تھا تو پنجابی بولتا تھا، پھر ان 7 برسوں میں اردو سیکھنے کی کوشش کی
مگر ناکام رہا۔ اب وہ کوئی درمیانی زبان بولتا تھا۔ ٹھیک ہے تم جاؤ۔ اس نے بوکے کو بازو اور سینے کے درمیان پکڑا اور دونوں ہاتھوں سے بند لفافہ کھولنے لگی۔ حسب معمول اس میں سفید سادہ کاغذ تھا جس کے بالکل درمیان میں اردو میں ایک سطر لکھی تھی، اس لڑکی کے نام جو کبھی کسی انچاہے رشتے کے بننے کے خوف سے روتی ہے تو کبھی کسی بن چکے انچاہے رشتے کے ٹوٹنے کے خوف سے۔ وہ سن رہ گئی، پھر گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا۔ گیٹ کھلا تھا، مہندی والی جگہ سے روشنیاں اور موسیقی کا بے ہنگم شور یہاں تک آ رہا تھا۔ درمیان میں بہت سے لوگ آ جا رہے تھے، مہمان، نوکر چاکر وغیرہ۔ ایسے میں کیا کوئی ادھر تھا جو اس کا بغور مشاہدہ کر رہا تھا؟ اس نے لفافے کو پلٹا۔ کوریئر کی مہر 1 روز قبل کی تھی۔ ابھی 10 منٹ قبل وہ جہان کے ساتھ پہلی دفعہ بات کر کے روئی تھی، بن چکا انچاہا رشتہ، اور گھنٹہ بھر پہلے ولید اور اس کے والدین سے ملی تھی۔ انچاہے رشتے کے بننے کے خوف۔ یہ کون تھا جو اتنا باخبر تھا؟ ایک دن قبل ہی اسے کیسے علم ہوا کہ آج وہ 2 دفعہ روئے گی؟ وہ خوف زدہ سی کھڑی، بار بار وہ تحریر پڑھے جا رہی تھی۔ ابا نکل تو نہیں گئے؟ وہ پرفیوم کی بوتل بند کر کے سنگھار میز پہ رکھتی، مخصوص ہارن اور گیٹ کھلنے کی آواز پہ موبائل اور پرس اٹھا کر باہر کو بھاگی۔ کافی دیر سے وہ کمرہ بند کر کے بارات میں جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ فاطمہ بیگم جلدی جلدی کا شور مچائے 10 بار دروازہ بجا چکی تھی۔ مقررہ وقت ہونے کو تھا۔ آج داور بھائی کی بارات تھی۔ سلیمان صاحب کو تو سب سے پہلے ہال پہنچنا تھا اور اس کی سسرو تیاریوں سے بھی وہ واقف تھے۔ پورچ خالی تھا۔ تایا فرقان کے پورشن سے البتہ شور سنائی دے رہا تھا۔ غالباً وہاں پر ابھی سب نہیں نکلے تھے۔ اب کیا کرے؟ ابا کو فون کرے یا تایا فرقان کے گھر جا کر کسی سے لفٹ مانگے؟ وہ انہی سوچوں میں الجھتی اندر جانے کو پلٹی ہی تھی کہ کھلے گیٹ پہ ہارن ہوا۔ اس نے رک کر دیکھا، سیاہ چمکتی کار باہر کھڑی تھی۔ اس کی ہیڈ لائٹس خاصی تیز تھی۔ حیا کی آنکھیں چندیا گئی۔ اس نے بے اختیار ماتھے پہ ہاتھ کا سایہ بنا کر دیکھنا چاہا، تب ہی ہیڈ لائٹس دھیمی ہوئی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے شخص کا چہرہ واضح ہوا۔ وہ ولید لغاری تھا۔ ساتھ فرنٹ سیٹ پر اس کے والد تھے اور پیچھے والدہ۔ السلام علیکم حیا۔ وہ دروازہ آدھا کھول کر باہر نکلا اور ایک نرم مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا۔ وہ دھیمی ہوتی ہیڈ لائٹس کی روشنی میں ان کے سامنے کھڑی تھی۔ گہری سرخ کامدار بغیر آستینوں والا فراک جو پاؤں تک آتا تھا اور نیچے ہم رنگ تنگ پاجامہ۔ فراک بہت لمبا تھا، سو پاجامے کی چوڑیاں بمشکل بالشت بھر ہی دکھائی دیتی تھی۔ گولڈن دوپٹہ گردن میں تھا اور کانوں سے لٹکتے لمبے لمبے آویزے کندھوں کو چھو رہے تھے۔ کاجل سے لبریز سیاہ آنکھیں اور کمر پہ گرتے سیدھے بال۔ ہمیں میرج ہال کا علم نہیں ہے، انکل ہیں؟ وہ نگاہوں میں اسے جذب کرتے پوچھ رہا تھا۔ وہ متذبذب سی آگے آئی، پھر اسے نظر انداز کیے لغاری صاحب کے دروازے کے ساتھ رکی۔ انکل، پیراڈائز ہال جانا ہے اور ابا شاید نکل گئے، مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ واقعتاً پریشان تھی۔ او، تو آپ کے چچا وغیرہ؟ وہ تو ابا سے بھی پہلے چلے گئے تھے۔ ٹھہریں، ابا زیادہ دور نہیں گئے ہوں گے، میں انہیں واپس۔ ارے وہ کیوں واپس آئیں؟ ان کا جلدی پہنچنا ضروری ہے۔ آپ ہمارے ساتھ آ جاؤ بیٹا، ہم نے بھی تو وہیں جانا ہے۔ ہاں بیٹا آؤ۔ مسز میناس لغاری نے فوراً اپنی طرف کا دروازہ کھولا اور دوسری طرف ہو گئی۔ وہ چند لمحے تذبذب میں کھڑی رہی۔ اب اگر ابا کا انتظار کرتی تو آدھا فنکشن نکل جاتا، اور اگر ان کے ساتھ جاتی تو ابا برا نہیں مانیں گے، یہ تو اسے یقین تھا۔ چلے ٹھیک ہے۔ وہ ہچکچاتے ہوئے پچھلی سیٹ کی طرف بڑھ گئی۔ تو ہماری بیٹی کیا کرتی ہیں؟ راستے میں لغاری صاحب نے پوچھا تھا۔ جی میں شرعیہ اینڈ لاء میں LLB آنرز کر رہی ہوں۔ یعنی کہ آپ اسلامی وکیل ہیں؟ جی۔ وہ پھیکا سا مسکرائی۔ یہ لوگ اتنی اپنائیت کیوں دے رہے تھے اسے؟ تو یہ شرعیہ اینڈ لاء کیسا سبجیکٹ ہے؟
उमैर लगारी ने बात आगे बढ़ाते हुए कहा, क्योंकि मैं बुनियादी तौर पर एक इंजीनियर हूँ और इंजीनियरिंग शुरू में मुझे मुश्किल लगती थी, बाद में आसान हो गई। मुझे शरिया शुरू में मुश्किल लगती थी, बाद में आदी हो गई। वो तीनों हंस पड़े तो उसे एहसास हुआ कि उससे ख्वामख्वाह उनके साथ ज़्यादा बेतकल्लुफ़ नहीं होना चाहिए। हया बेटा, आपका शादी के बाद प्रैक्टिस का इरादा है? क्योंकि मैं और आपके अंकल तो कभी इस मामले में ज़बरदस्ती के कायल नहीं रहे। हमने फील्ड मुंतखब करने से लेकर करियर बनाने तक हर चीज़ में अपने बच्चों की मर्ज़ी को मुकद्दम रखा है। खुद वलीद को भी शादी के बाद बीवी के जॉब करने पर कोई इतराज़ नहीं है। मिनहास कह रही थी और वो हक्का बक्का उनको देख रही थी। क्या मामलात इतने आगे बढ़ चुके थे या वो उस खुशफहमी का शिकार थे कि अब्बा उनको कभी इनकार नहीं करेंगे? बामुश्किल हूँ हाँ में उनके सवालात के जवाबात देती। वो उस वक्त पुरसुकून हुई जब मैरिज हॉल की बत्तियाँ नज़र आने लगीं। लिफ्ट का शुक्रिया अंकल। वो अंकल और आंटी के साथ ही बाहर निकली थी। उसी पल लगारी अंकल का मोबाइल बजा तो वो माजरत करके एक तरफ चले गए। मिनहास भी उनके पीछे गई। हया सुनिए, वो जाने ही लगी थी कि वलीद ने पुकारा। वो अभी तक अंदर स्टीयरिंग व्हील थामे बैठा था। मुझे आपसे बात करनी है। वो अपनी तरफ का शीशा नीचे किए उससे मुखातिब था। मगर यह मुनासिब नहीं है, मगर मुझे इसी रिश्ते के हवाले से बात करनी है। अगर आप 2 मिनट अंदर बैठकर मेरी बात सुन लें तो। साथ ही उसने फ्रंट सीट का दरवाज़ा खोला। रोशनी का एक गोंदा उसके जहन में लपका। मौका अच्छा था। वो उसको अपने निकाह के बारे में बताकर सारा मामला यहीं दबा सकती थी। लाठी भी नहीं टूटेगी और ये 6 फुट का सांप भी रास्ते से हट जाएगा। ठीक है, लेकिन जहाँ हमारे रिश्तेदार हैं, अगर डोंट वरी, मैं कार बैक साइड पर ले जाऊंगा, आप बैठिए। वो मुतज़ब्ज़िब सी अंदर बैठ गई। ज़िंदगी में पहली दफ़ा वो यूं किसी लड़के के साथ तन्हा बात करने बैठी थी। अब्बा को पता चलता तो उनकी सारी वसीउल नज़री भग से उड़ जाती। उसे लिबास पहनने की आज़ादी थी, सर ढकने की पाबंदी भी ना थी, मगर लड़कों से बेतकल्लुफ़ी या दोस्ती की इजाज़त अब्बा ने कभी नहीं दी थी। वो बैठी तो वलीद जन से गाड़ी भगा ले गया। आपको जो भी कहना है जल्दी कहिए, फिर मुझे भी कुछ कहना है। वो सर झुकाए गोद में रखे हाथों की उंगलियां मरोड़ रही थी। अजीब मुस्तरिब हालत हो रही थी उसकी। पहले आप कहिए। वलीद मैरिज हॉल की पिछली तरफ एक निस्बतन सुनसान गली में गाड़ी ले आया था। ओके, मुझे कुछ बताना था। वह गर्दन झुकाए कहने लगी, मेरे अब्बा ने मालूम नहीं आपको बताया है या नहीं, मगर मैं बताना ज़रूरी समझती हूँ। मेरा निकाह मेरे फुप्पो के बेटे से बचपन में ही हो गया था। वो लोग तुर्की में होते हैं। कुछ खानदानी मसाइल के बाइस मेरे अब्बा उनसे ज़रा बदजन हैं और अब मुझे डिवोर्स दिलवा कर मेरी शादी कहीं और करना चाहते हैं, मगर मैं ऐसा नहीं चाहती। उसने सर नहीं उठाया। वलीद की खामोशी से उसने यही मुराद ली कि वो सख्त शौक के आलम में है। मैं अपने शौहर की वफादार हूँ मिस्टर वलीद। मैंने उसी के ख्वाब देखे हैं और ज़हनी तौर पर खुद को उसी से वाबस्ता पाती हूँ। अब किसी और से शादी करने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकती। वो अब भी कुछ ना बोला। हया गोद में रखे हाथों को देखते हुए बोलती जा रही थी, प्लीज़ आप इनकार कर दें। मैं किसी और की बीवी हूँ। निकाह पर निकाह नहीं हो सकता। प्लीज़ मैं आपसे दरख्वास्त करती हूँ। उसने चेहरा ऊपर उठाया। वो यकटक खामोश गहरी नज़रों से उसे देख रहा था। ये उसका चेहरा तो न था जो वह सारा रास्ता ड्राइविंग के दौरान देखती आई थी। ये तो कोई और ही शख्स था। फिर आपने क्या सोचा? उसकी आवाज़ लड़खड़ा गई। वलीद की आंखों में कुछ ऐसा ज़रूर था कि उसे लगा वो एक संगीन गलती कर चुकी है। खतरे का अलार्म ज़ोर ज़ोर से उसके अंदर बजने लगा। किस बारे में? वो बोझल आवाज़ में बोला तो वह दरवाजे की तरफ सिमटी।
नामहसूस अंदाज से उसका हाथ हैंडल पर रेंग गया। आपके उस रिश्ते से इनकार के बारे में सारी उम्र पड़ी है ये बातें करने के लिए हया। अभी तो उन लम्हों से फ़ायदा उठाओ जो मैसर हो। वो एकदम उस पर झुका। हया के लबों से चीख निकली। वलीद ने दोनों हाथ उसकी गर्दन पर रखने चाहे, मगर उसने ज़ोर से हैंडल खींचकर दरवाज़ा धकेला। दरवाज़ा खुलता चला गया। वो दूसरे हाथ से वलीद को धक्का देकर बाहर निकली। उसका दुपट्टा वलीद के हाथों में आ गया था। वो तेज़ी से बाहर भागी तो वलीद ने दुपट्टा खींचा। दुपट्टा उसके गर्दन के साथ रगड़ता हुआ पीछे वलीद के हाथों में रह गया। वो बिना पीछे मुड़ के देखे भागी जा रही थी। उससे वलीद के दरवाज़ा खोलकर कोई ऊंची सी गाली देने की आवाज़ सुनाई दी थी। उसके भागते कदमों में तेज़ी आ गई। गलियां सुनसान थी, जाने वो कहाँ ले आया था। आज इतवार था और दुकानों के शटर गिरे हुए थे। वो इधर उधर देखे बगैर बदहवास से दौड़ती हुई एक गली में मुड़ गई। पीछे कोई दौड़ता हुआ आ रहा था। वो भागती हुई गली के दूसरे सिरे तक पहुंची, मगर ये क्या, गली बंद थी। डेड एंड। वो बेसाख्ता पलटी। भागते कदमों की आवाज़ करीब आ रही थी। वो दौड़कर गली के बंद सिरे तक गई और दीवार की ईंटों को छूकर टटोला। शायद अंदर कोई जादुई दरवाज़ा हो, शायद हैरी पॉटर की कहानियाँ सच हो। मगर क्यों भागती हो? मसरूर से अंदाज में किसी ने पीछे से कहा तो वो घबरा कर पलटी। वलीद सामने से कदम कदम चलता आ रहा था। उसके लबों पर फातिहाना मुस्कुराहट थी। वो निढाल सी दीवार से लग गई। उसका दुपट्टा तो वहीं रह गया था। अब बगैर आस्तीनों का झलकते बाजू और गले का गहरा घाट, उसने बेख्तियार सीने पे बाजू लपेटे। मुझे जाने दो, उसकी आवाज़ फरा गई। पहली दफ़ा ये गलती की थी और पहली ही दफ़ा इतनी बड़ी सज़ा। कैसे जाने दूँ? फिर तुमने हाथ थोड़ी आना है। वो चलते चलते उससे चंद कदम के फासले पर आ खड़ा हुआ था। दूर लगे स्ट्रीट पोल का बल्ब उसके पीछे छुप गया था। प्लीज़, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। तो कैसी लड़की हो? मुझसे लिफ्ट ले ली मगर शादी से इनकार है। तब भी गाड़ी में इतनी बेरुखी दिखा रही थी। वो उसके बिल्कुल सामने आ रुका। प्लीज़, वो हौले हौले लरस रही थी। उसमें इतनी हिम्मत ना थी कि अब वलीद को धक्का देती। वो मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा। हया ने सख्ती से आंखें मींच ली। उसका सर चकराने लगा था। तब भी उसने जोर से किसी ज़रब लगने की आवाज़ सुनी और फिर वलीद की तरह उसने धीरे से आंखें खोली। वलीद चकरा कर नीचे गिर रहा था और उसके पीछे कोई खड़ा नजर आ रहा था। शौक नारंगी शलवार कमीज में मलबूस, मेकअप से अटा चेहरा लिए, वही उस रोज़ वाला ख्वाजा सरा डोली। उसके हाथ में एक फ्राइंग पैन था जो उसने शायद वलीद के सर पे मारा था। वो साकित सी उसको देख रही थी। डोली ने पाँव से एक ठोकर वलीद को मारी तो उसका बेहोश वजूद जरा परे हुआ। वो 2 कदम आगे बढ़ा और ऐन हया के सामने रुका। उसकी सिल्वर चमकीले आई शेडो से अटी आंखों में ऐसी काट थी कि वो सांस रोके उसे देखे गई। तभी उसने हाथ बढ़ाया और हया को गर्दन के पीछे दबोचा। यूं के गुदी पे गिरे बाल भी उसकी गिरफ्त में आ गए। डोली के हाथ और हया की गर्दन के दरमियान उसके बाल थे। फिर भी उसके हाथ का खुरदरापन वो महसूस कर सकती थी, लेकिन लबों से कहा तक ना निकली। उसकी गर्दन को यूं ही पीछे से दबोचे डोली ने एक झटके से उसे आगे धकेला। वो बेख्तियार खांसी, मगर डोली की बेरहम गिरफ्त ढीली न पड़ी। वो उसे उसी तरह पकड़े अपने आगे आगे धकेल कर चल रहा था। वो लड़खड़ाते कदमों से चल रही थी। गली के आगाज तक जहाँ से वो आई थी वो उसे ले गया, फिर मुखालिफ सिमत में मुड़ गया। सामने ही मैरिज हॉल का पिछला हिस्सा था। वो उसे अपने आगे धकेलता पिछले गेट तक ले आया और एक झटके से उसे छोड़ा। हया को लगा उसकी गर्दन के गिर्द से एक खुरदरा तोक हटा है। उसने पलट कर डुबडुबाई आंखों से डोली को देखा। वो अभी तक लब भींचे
تل کاٹدار نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ حیا کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے تھے۔ اسے لگا وہ اب کبھی بول نہیں پائے گی۔ دفعتاً ڈولی نے اپنی گردن سے لپٹا نارنجی دوپٹہ کھینچا اور اس پہ اچھالا۔ دوپٹہ اس کے سر پہ آن ٹھہرا، پھر سلکی بالوں سے پھسلتا ہوا شانوں پہ ڈھلک گیا۔ ڈولی چپتی ہوئی نظروں سے اسے دیکھتا ہوا آہستہ سے بولا، بے حیا۔ اس کے لہجے میں برچھی کی کاٹ تھی۔ پھر وہ پلٹ گیا۔ وہ بھیگی آنکھوں سے اسے دور جاتے دیکھتی رہی۔ نارنجی دوپٹہ اس کے کندھوں سے پھسل کر قدموں میں آ گرا تو وہ چونکی، پھر جھک کر دوپٹہ اٹھایا۔ ریشمی بھڑکیلا نارنجی دوپٹہ جس پر سستا سا گولڈن ستاروں کا کام تھا۔ وہ کبھی اپنی ماسی کو بھی ایسا دوپٹہ نہ دیتی، مگر آج اس نے اچھے طریقے سے خود کو اس دوپٹے میں لپیٹا تاکہ پہچانی نہ جائے، اور پچھلے گیٹ کی طرف بڑھ گئی۔ ہال میں جانے کی بجائے وہ باتھ روم کی طرف آئی اور اپنا حلیہ درست کیا۔ رونے سے کاجل بہہ گیا تھا، بال بھی بکھرے تھے۔ موبائل اس چھوٹے سے کلچ میں تھا جو اس نے اس سارے عرصے میں اپنے بائیں ہاتھ میں دبوچے رکھا تھا۔ شکر اندر فنکشن اپنے عروج پہ تھا۔ اسٹیج پہ دلہا دلہن رشتہ داروں، کزنز اور دوستوں کے جلووں میں مسکرا رہے تھے۔ سونیا بھابھی بھی بہت اچھی لگ رہی تھی اور داور بھائی بھی۔ ارم فروزی فراک میں چہکتی ہوئی ادھر ادھر گھوم رہی تھی۔ اصولاً اسے بھی وہیں ہونا چاہیے تھا، مگر وہ ایسی ذہنی حالت میں نہ تھی کہ وہ 2 قدم بھی چل پاتی، سو بے دم اسی ایک آخری نشست پر گری ہوئی تھی۔ بے حیا، بے حیا، بے حیا۔ ڈولی کے الفاظ کی بازگشت ہتھوڑے کی طرح اس کے دماغ پر برس رہی تھی۔ وہ بے حیا تو نہیں تھی، وہ تو کبھی کسی لڑکے کی گاڑی میں نہیں بیٹھی تھی۔ اس سے تو یہ غلطی پہلی دفعہ ہوئی تھی، پھر سوچ سوچ کر دماغ پھٹا جاتا تھا۔ وہ آدھے فنکشن کے بعد ہی طبیعت کی خرابی کا بہانہ کر کے چلی آئی تھی۔ یہ داور اور سونیا کی شادی کے چند روز بعد کا ذکر ہے۔ صبح سے سردی بہت بڑھ گئی تھی، دسمبر ختم ہونے کا تھا اور ہوا ٹھڑٹھڑا دینے والی بن چکی تھی۔ ایسے میں وہ کیمپس میں اسکالرشپ کوآرڈینیٹر کے آفس کے باہر دروازے پہ لگی لسٹ دیکھ رہی تھی۔ اسمینڈس ایکسچینج پروگرام کے تحت اسٹوڈنٹس میں سے صرف 2 لڑکیاں سبانجی یونیورسٹی جا رہی تھیں، حیا سلیمان اور ختیجہ رانا۔ یہ ختیجہ رانا ہے کون بھلا؟ وہ سوچتے ہوئے اپنے یک ہوتے ہاتھ آپس میں رگڑ رہی تھی۔ سردی سے اس کی ناک سرخ پڑ رہی تھی۔ لانگ شرٹ اور ٹراؤزر پر اسٹائلش سا لانگ سویٹر پہنے وہ دروازے کے سامنے کھڑی تھی۔ دفعتاً عقب سے کسی نے پکارا، ایکسکیوز می۔ وہ چونک کر پلٹی۔ پیچھے ایک لڑکی کھڑی تھی، کندھے پہ بیگ، ہاتھ میں ڈائری اور پین اور آنکھوں پر بڑا سا چشمہ۔ وہ اس کو نام سے نہیں پہچانتی تھی، مگر اس کو کئی دفعہ یونیورسٹی میں دیکھا ضرور تھا۔ وہ لڑکی اسے خواہ خواہ ہی بہت بری لگتی تھی۔ یہ حیا سلیمان کون ہے بھلا؟ وہ چشمے کے پیچھے سے آنکھیں سکیڑے سوچتی ہوئی کہہ رہی تھی۔ حیا نے ایک طنزیہ نگاہ میں اس کا سر سے پیر تک جائزہ لیا، پھر ذرا روکھے انداز میں بولی، میں ہوں۔ اس نے جیسے بمشکل اپنی ناگواری چھپائی۔ میں آپ کے ساتھ ترکی جا رہی ہوں حیا، میں ختیجہ ہوں۔ میری فرینڈز مجھے ڈی جے کہتی ہیں، مگر آپ میری فرینڈ نہیں ہیں، سو ختیجہ ہی کہیے گا۔ مجھے بھی حیا صرف میرے فرینڈز کہتے ہیں، آپ مجھے مس سلیمان کہہ سکتی ہیں۔ وہ کہہ کر پلٹ گئی۔ عجیب بد دماغ لڑکی تھی وہ ختیجہ رانا۔ اسے پہلے بھی خواہ ہی بہت بری لگتی تھی، اور اب اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کے بھی حیا کے بارے میں خیالات کچھ ایسے ہی تھے۔ وہ جیسے ہی گھر آئی، ظفر سامنے آ گیا، بھاگتا ہوا، ہانپتا ہوا، حیا بی بی، حیا بی بی۔ بول بھی چکو اب۔ وہ گاڑی لاک کرتی کفر زدہ ہوئی۔ آپ کو ارم بی بی بلا رہی ہیں۔ خیریت؟ خیریت نہیں لگتی جی، وہ بہت رو رہی ہیں۔ ظفر نے رازداری سے بتایا تو وہ چونکی۔ اچھا میں آتی ہوں، تم یہ میرا بیگ اندر رکھ دو۔
वो सीधा इरम के घर खुलने वाले दरमियानी दरवाजे की जानिब बढ़ गई। लाउंज में साइमा ताई और सोनिया बैठी थी। सामने कोई कामदार दुपट्टा फैला रखा था और दोनों उसके साथ उलझी थी। आहट पे सर उठाया, उसे देखकर दोनों ही मुस्कुरा दी। हया, कैसी हो? बिल्कुल ठीक। इरम किधर है ताई अम्मा? मुझे बुला रही थी। अंदर कमरे में होगी। ओके, मैं देख लेती हूँ। वो मुस्कुरा कर राहदारी की सिमत बढ़ गई। इरम के कमरे का दरवाज़ा बंद था। उसने डोर नॉब घुमाकर धकेला, दरवाज़ा खुलता चला गया। बेड पर इरम अकड़ूं बैठी थी। सामने लैपटॉप खुला पड़ा था। चमकती स्क्रीन की रोशनी इरम के चेहरे को चमका रही थी, जिस पे आंसू लड़ियों की सूरत बह रहे थे। इरम, क्या हुआ? वो कतरी फिक्रमंदी से इरम के सामने आ बैठी। इरम ने सुर्ख मोहतरम आंखें उठाकर हया को देखा। उसकी आंखों में कुछ था जो उससे ठड़का गया। हया, एक बात बताओ। उसका रहता हुआ लहजा अजीब सा था। बोलो। हम शरीफ लड़कियां हैं क्या? अपने बारे में तो यकीन है, मगर तुम्हारा मामला ज़रा मशकूक है। उसने माहौल का बोझलपन दूर करने को कहा, मगर इरम मुस्कुराई तक नहीं। नहीं हया, हम दोनों का एक ही मामला है। क्यों पहेलियां बुझवा रही हो? हुआ क्या है? हया, मुझे बताओ, क्या हम मुजरा करने वालियां हैं? वो एकदम रोने लगी थी। इरम, वो शस्त रह गई। बताओ, क्या हम तवाइफे हैं? वो और ज़ोर से रोने लगी। इरम, बात क्या हुई है? हया, बोलो, बताओ, हम ऐसी हैं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर ये क्या है? इरम ने लैपटॉप की स्क्रीन का रुख उसकी तरफ किया। क्या है ये? उसने उलझन से स्क्रीन को देखा। एक वीडियो अपलोडिंग वेबसाइट खुली हुई थी और उस पे एक वीडियो चल रही थी। वीडियो का कैप्शन ऊपर रोमन उर्दू में लिखा था। वीडियो किसी शादी के फंक्शन की थी। हर सू सजी संवरी खवातीन और दरमियान में डांस फ्लोर पर महबरे रक्स दो लड़कियां। एक का लहंगा गोल्डन था और दूसरी का सिल्वर। पूरी छत जैसे उसके सर पे आन गिरी। नहीं, वो करंट खा कर उठी। ये क्या है? ये शरीफों का मुजरा है हया, और ये हमने किया है। ये दावर भाई की मेहंदी की वीडियो है जो किसी ने इधर इंटरनेट पर डाल दी है। ये पढ़ो। वीडियो डालने वाले ने अपना ईमेल एड्रेस भी दिया है, जिस पे मेल करके पूरे डांस की वीडियो हासिल की जा सकती है। ये देखो, इस वीडियो को 3 दिन से अब तक सैकड़ों लोग देख चुके हैं। हया, हम बर्बाद हो गए हैं। हम कहीं के नहीं रहे। इरम फूट फूट कर रो रही थी और वो साकित सी स्क्रीन को तके जा रही थी। ये कोई भयानक ख्वाब था। हाँ, ये ख्वाब ही था और अब वो जाग जाना चाहती थी। स्क्रीन पर रक्सा परियों के सरापे में मुख्तलिफ हिस्सों पे किसी ने सुर्ख दायरे खींच रखे थे। जैसे ही कोई लड़की किसी स्टेप पे झुकती तो फौरन सुर्ख दायरा उभरता। उसके कानों से धुआं निकलने लगा। नहीं, ये मैंने नहीं किया। वो एक एक कदम पीछे हो रही थी। उसके लब कँपा रहे थे। इरम उसी तरह बिलक रही थी। मैं मुजरा करने वाली नहीं हूँ। मैं शरीफ लड़की हूँ। वो कदम कदम पीछे होती दीवार से जा लगी। ये हम ही हैं हया। हम बर्बाद हो गए हैं। उसका सर चकराने लगा। ये सब क्या हो गया था? वीडियो के सैकड़ों व्यूज लिखे आ रहे थे। क्या वो पूरे शहर में फैल गई थी? और अगर उसके खानदान वालों तक पहुंची तो अब्बा तो मुझे गोली मार देंगे इरम। मुझे तो जिंदा काट देंगे। मगर ये वीडियो किसने बनाई? हमने तो मूवी वाले को भी मना कर दिया था। किसी ने छुपकर बनाई होगी। खानदान की शादी पर बस औरतों में डांस की इजाज़त अब्बा लोगों ने दी थी। अगर उन्हें पता चला कि हमारा ये डांस पूरे शहर के लड़के एंजॉय कर रहे हैं तो क्या होगा? कुछ करो इरम। उसका सकता टूटा। वो तेज़ी से इरम के करीब आई। मैंने इस वेबसाइट पर रिपोर्ट तो की है, लेकिन वेबसाइट ने एक्शन लेकर वीडियो हटा दी।
تو بھی یہ CD پر تو ہر جگہ مل رہی ہے۔ ایسی چیزیں تو منٹوں میں پھیلتی ہیں، ہم کہاں کہاں سے ہٹوائیں گے اسے۔ خدایا جی کیا ہو گیا ہے؟ وہ بے دم سی زمین پہ بیٹھتی چلی گئی۔ اگر ابا یا کسی بھائی وغیرہ کو معلوم ہو گیا تو او خدایا ہم کیا کریں؟ ارم نے بھی خود کو اپنے کمرے میں بند کر لیا اور وہ بھی بس کمرے کی ہو کر رہ گئی۔ سوچ سوچ کے دماغ پھٹا جاتا تھا مگر کوئی حل ذہن میں نہیں آتا تھا۔ شام میں فاطمہ بیگم نے اس کے کمرے میں جھانکا۔ حیا اٹھو، کتنا سوگی؟ روحیل کا فون ہے امریکہ سے۔ وہ جو چہرے پہ بازو رکھے لیٹی تھی کرنٹ کھا کر اٹھی۔ روحیل کا؟ کیوں؟ کیا کہہ رہا ہے؟ اس کے ذہن میں خطرے کا الارم بجنے لگا تھا۔ کہہ رہا ہے اسے تم سے بات کرنی ہے۔ وہ کہہ کر آگے بڑھ گئی اور وہ شیل سی بیٹھی رہ گئی۔ سکون کی ندی میں زور سے پتھر آ گرا تھا۔ روحیل امریکہ میں تھا اور وہاں پر تو لوگ عموماً سارا وقت ہی آن لائن رہتے تھے، پھر ایسے میں اس کی نگاہوں سے اس ویڈیو کا گزر جانا عین ممکن تھا۔ خدایا اب وہ کیا کرے؟ اس نے پیروں میں سلیپرز ڈالے اور مرے مرے قدموں سے چلتی ہوئی باہر لاؤنج میں آئی۔ کریڈل کے ساتھ الٹا ریسیور پڑا تھا۔ اس نے کپ کپاتے ہاتھوں سے ریسیور اٹھا کر کان سے لگایا۔ ہیلو ہیلو حیا، کیسی ہو؟ روحیل کی آواز پہ گرم جوشی تھی، وہ کچھ اندازہ نہیں کر پائی۔ ٹھیک، تم ٹھیک ہو؟ ایک دم فٹ۔ میں نے تمہیں مبارکباد دینی تھی۔ اس کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ کیا وہ طنز کر رہا تھا؟ کس بات کی؟ بھائی تم ایکسچینج پروگرام کے تحت ترکی جا رہی ہو، اور کس بات کی بھلا؟ او اچھا۔ اس کی اٹکی ہوئی سانس بحال ہوئی۔ وہ نڈھال سی دھپ سے صوفے پہ گری۔ ہاں جا رہی ہوں، تھینک یو سو مچ۔ ان گزرے 3 دنوں میں وہ یہ بات بھلا چکی تھی۔ کب تک جانا ہے؟ وہ خوشی سے پوچھ رہا تھا۔ جنوری کے اینڈ یا فروری کے شروع تک۔ تو کیا تم ادھر سبین پھپھو کی فیملی سے ملو گی؟ پتہ نہیں، ابھی سوچا نہیں ہے۔ اس کے پاس اس وقت سوچنے کے لیے زیادہ بڑے مسائل تھے۔ کیا بات ہے، تم اپسیٹ لگ رہی ہو؟ وہ ذرا پریشان ہوا۔ ارے نہیں، وہ فوراً سنبھلی اور پھر ادھر ادھر کی باتیں کر کے خود کو نارمل ظاہر کرنے میں کامیاب ہو ہی گئی۔ فون بند ہوا تو وہ ارم کی طرف چلی آئی۔ وہ تکیا منہ پہ رکھے لیٹی تھی۔ یوں سر منہ لپیٹ کر بیٹھنے سے کچھ نہیں ہوگا تو کیا کریں؟ ارم نے تکیا پھینکا اور اٹھ بیٹھی۔ سب سے پہلے تو دونوں گھروں کے تمام کمپیوٹرز پہ اس ویب سائٹ کو بلاک کرتے ہیں تاکہ کم از کم گھر والوں کو تو نہ پتہ چلے، پھر اس کا کوئی مستقل حل سوچتے ہیں۔ ٹھیک ہے چلو۔ امید کا سرا دے کر ارم اٹھ کھڑی ہوئی۔ بنا کسی دقت کے جب وہ تمام کمپیوٹرز پہ اس ویب سائٹ کو بلاک کر چکی تو سائمہ تائی نے آ کر بتایا کہ رات میں ارم کو دیکھنے تایا فرقان کے کوئی فیملی فرینڈ بیمار خاندان آ رہے ہیں۔ رسمی کارروائی تھی کیونکہ وہ رشتہ تو ڈھکے چھپے الفاظ میں مانگ ہی چکے تھے۔ حیا سب کچھ بھلا کر پرجوش ہو گئی۔ ہمارے دلہا بھائی بھی ساتھ ہی آئے ہیں۔ حیا ڈرائنگ روم میں جھانک کر اندر کمرے میں آئی تو وہ منہ لٹکائے بیٹھی تھی۔ تم ایسے کیوں بیٹھی ہو؟ ارم نے آہستہ سے سر اٹھایا۔ سر پہ سلیقے سے دوپٹہ جمائے وہ تیار بیٹھی تھی۔ ہاں، آنکھیں ذرا ویران سی تھی۔ وہ ویڈیو دفع کرو اسے، آؤ سب بلا رہے ہیں۔ لڑکے کو اس کی والدہ ماجدہ نے اندر بلایا ہے تمہیں دکھانے کے لیے، آؤ۔ اس نے ہاتھ پکڑ کر اسے کھڑا کیا۔ اور ابا؟ ارم کی آنکھوں میں ذرا سی پریشانی اتری۔ ان سے اجازت لے لی ہے اور وہ باہر مردوں میں بیٹھے ہیں۔ وہ ارم کو ہاتھ سے پکڑے ڈرائنگ روم کی طرف لے آئی۔ جالی دار پردے کے پیچھے وہ دونوں لمحے بھر کو رکے تھی۔ اندر صوفوں پہ سائمہ تائی، فاطمہ بیگم اور سونیا بھابھی بھی بیٹھی تھیں۔ سامنے والے 2 سنگل صوفوں پہ ایک نفیس سی خاتون اور ایک خوبرو سا نوجوان بیٹھا تھا۔ سامنے رکھی میز لوازمات سے سجی تھی اور سونیا بضد اصرار مہمانوں کو بہت کچھ پیش کر رہی تھی۔ بس بھابھی، ہمیں تو اپنی جیسی ہی بچی چاہیے،
باحیا با پردہ صوم و صلات کی پابند۔ وہ خاتون مسکرا کر کہہ رہی تھی، ارے مسز کریم، ہماری ارم تو کبھی سر ڈھکے بغیر گیٹ سے باہر نہیں نکلی۔ السلام علیکم۔ وہ ارم کو ساتھ لیے اندر داخل ہوئی۔ اس کے سلام پہ سب نے سر اٹھا کر دیکھا۔ گلابی پوری آستینوں والی شلوار قمیص میں ہم رنگ دوپٹہ اچھی طرح پھیلا کر سر پہ لیے ارم جھکی جھکی نگاہوں سے سامنے ایک صوفے پہ آ بیٹھی۔ حیا بھی ساتھ ہی تھی۔ کمر پہ گرتے سلکی بال، گرے اے لائن شرٹ اور ٹراؤزر زیب تن کیے، دوپٹہ کندھے پر ڈالے، ارم کے ساتھ ہی ٹانگ پہ ٹانگ رکھے پورے اعتماد طریقے سے بیٹھ گئی۔ یوں بیٹھنے سے ٹراؤزر کے پائنچے ذرا اوپر کو اٹھ گئے اور گرے کینچی چپلوں میں مقید سفید پاؤں ٹخنوں تک جھلکنے لگے۔ بیگم کریم کی مشفق سی آنکھوں میں ارم کو دیکھ کر پسندیدگی کی جھلک اتری تھی۔ انہوں نے تائیدی انداز میں اپنے اسمارٹ سے بیٹے کو دیکھا، مگر وہ ارم کو نہیں بلکہ بہت غور سے حیا کو دیکھ رہا تھا۔ اور بیٹا، آپ کیا کرتی ہو؟ بیٹے کو متوجہ نہ پا کر وہ سنبھل کر ارم سے مخاطب ہوئی۔ جی ماسٹرز کر رہی ہوں انگلش لٹریچر میں، ارم نے جھکی جھکی نگاہوں سے جواب دیا۔ تبھی حیا کو محسوس ہوا وہ لڑکا مسلسل اسے دیکھ رہا ہے، تائش یا پسندیدگی سے نہیں بلکہ غور سے جانچتی پرکھتی نظروں سے۔ دفعتاً اس نے پاکٹ سے اپنا بلیک بیری موبائل نکالا اور خاموشی سے سر جھکائے بٹن پریس کرنے لگا۔ خواتین آپس میں گفتگو میں مصروف تھیں، مگر حیا کچھ عجیب سا محسوس کرتی کنکھیوں سے اسی کو دیکھ رہی تھی جو اپنے فون پہ جھکا تھا۔ تبھی ہولے سے اس کے موبائل سے مائی نیم از شیلا کی آواز گونجی، جسے اس نے فوراً بند کر دیا، مگر وہ سن چکی تھی۔ شیلا کے ساتھ شادیوں کا مخصوص شور بھی سنائی دیا تھا اور ارم نے بھی شاید کچھ سنا تھا۔ تبھی چونک کر گردن اٹھائی اور پھر قدرے سبکی سے واپس جھکا دی۔ حیا کو اپنی جان جسم سے نکلتی محسوس ہوئی تھی۔ کیا دنیا اتنی چھوٹی تھی؟ وہ اب موبائل پہ کچھ دیکھ رہا تھا، کبھی اسکرین پہ دیکھتا اور کبھی حیا اور ارم کے چہروں پہ نگاہ ڈالتا۔ صاف ظاہر تھا وہ کچھ ملانے کی صحیح کر رہا تھا۔ یقین دہانی، تصدیق، ثبوت، سب صاف ظاہر تھا۔ پھر ایک دم وہ اٹھا اور تیزی سے کمرے سے نکل گیا۔ ایک شرمندہ سی خاموشی نے سارے ماحول کو گھیر لیا۔ حیا نے سر جھکا دیا، اسے اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں۔